بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس کتاب نے اس دنیا میں سب سے زیادہ انقلاب پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب پر عمل کرنے کے ساتھ اللہ قوموں کو عروج دیتا ہے، جو ان کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو زوال دیتے ہیں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے، اس کا اظہار قرآن کریم کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارا قرآن کریم سے کیا تعلق ہے، ہم قرآن کریم کو کتنا جانتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا پڑھنے کی دل میں تڑپ رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم اللہ کی اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے فیصلے بھی قرآن کریم کی بنا پر کیے۔ جنگ احد میں ایسے ہوا کہ جنگ احد میں کفن کم پڑ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ان لوگوں کو لایا جائے جنہیں قرآن کریم زیادہ آتا ہے، جنہیں زیادہ قرآن کریم کا علم تھا، تو کفن پہنانے میں ان کو پہل کی گئی، ان کو پہلے دفنایا گیا، ان کو مکمل کفن دیے گئے اور بعد والوں کو چھوڑ دیا گیا۔ تو قرآن کریم اس کو جاننے والا، اس کو دنیا کی امامت ملتی ہے۔ اگر قومیں اس کو سیکھ لیتی ہیں تو قومیں اس سے عروج پاتی ہیں، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ قرآن کریم کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے جس نبی کے ساتھ بھیجا، جس کتاب کو بھیجا، ان کو ان کی کتاب میں، ان کو ان کی زبان میں بھیجا۔ آج ہم جس سورت کو پڑھنے لگے ہیں، اس سورت کے شروع میں اللہ نے یہ بات کہی ہے، الف لام را، سورہ یوسف، اس کو ہم آغاز کرنے لگے ہیں۔ اس سورت میں اللہ نے پہلی بات یہ کہی، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آئے۔ تو قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو اسی قوم کی زبان میں بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام سمجھنے کے لیے ہے، یہ صرف تبرک کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس پیغام کو سمجھنا ہے، اپنی زندگیوں میں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بہت سے قصے بیان کیے، سورہ یوسف ایک ایسا ہی قصہ ہے۔ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم آپ پر بہترین قصے بیان کرتے ہیں جو قرآن کریم میں ہم نے بیان کیے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس قرآن کریم سے پہلے نبی کریم آپ کو اس کی خبر نہیں تھی۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے قصے بیان کیے۔ قصے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی تاریخی حقائق کی ہسٹری مرتب کی جائے، جس طرح ہسٹری کی کتابیں ہوتی ہیں کہ وہاں پر ٹائم فریم بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک یہ کام ہوا۔ تو قرآن کریم ہسٹری کے بجائے، کوئی سائنس کی کتاب کی بجائے، قرآن کریم دراصل دعوت کی کتاب ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا اصل موضوع لوگوں کو اللہ سے قریب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے منسلک کرنا ہے۔ اس کتاب کا مطلب کوئی سائنسی حقائق جو اس میں بیان ہوئے بڑے ہی مستند ہیں، جو علم اس میں بیان ہوا دنیا کا سب سے مستند علم ہے، لیکن اس کتاب کا اصل موضوع یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے، یہ کتاب دعوت ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے کہ ہم نے یہ قصے جو بیان کیے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص، اور آخر میں ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب۔ اللہ نے یہ قصے کیوں بیان کیے قرآن کریم میں؟ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے اس میں۔ یہ قصے کوئی بنی بنائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان قصوں کے اندر جو گزر چکا ہے اس کی تفصیل ہے، اور ان کی تصدیق موجود ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے کہ قصوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے، اور قصے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلی قوموں نے جو رویہ اختیار کیا، اللہ کی سنت ویسے ہی رہے گی۔ جو قوم بھی اللہ کے حکام پر عمل نہیں کرے گی، کوئی فرد، کوئی گھر، کوئی خاندان اگر اللہ کے حکام پر عمل نہیں کرے گا، اللہ کا رویہ ان کے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تبدیلا، کہ ہم اللہ کی سنت میں، اللہ کے فیصلے میں کبھی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو اس صورت کے اندر جو سورہ یوسف کا واقعہ، حضرت یوسف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسے قرآن کریم نے سب سے اچھا قصہ قرار دیا ہے۔ اس قصے کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے، اذ قال یوسف لابی، حضرت یوسف نے اپنے والد کو کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، ایک سورج اور چاند کو دیکھا ہے، وہ سب مل کر مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف کے جو والد حضرت یعقوب تھے، حضرت یعقوب جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا۔ 10 بھائی اور 2 بھائی حضرت یوسف اور بنیامین، 2 بھائی وہ اور 10 ان کے اور بھائی تھے، تو انہوں نے کہا باقیوں کو یہ خواب بیان نہ کرنا۔ تو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقت ہوتے ہیں، بالخصوص انبیاء کے خواب ان میں حقیقت بیان کی جاتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کا خواب آیا تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خواب آیا تھا
کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اسماعیل سے پوچھا تھا۔ اور بعض اوقات خواب گناہ گاروں کو بھی آ سکتے ہیں۔ خواب کا سچا ہونا لازمی نہیں کہ صرف نیک لوگوں کو ہی سچا خواب آتا ہے، بلکہ اس میں آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ عزیز مصر کو بھی خواب آیا، اور اس نے اس خواب میں یہ بات ذکر کی کہ میں 7 گائیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ 7 گائیاں کچھ اور 7 گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور وہ خواب ان کا سچا ثابت ہوا۔ تو خواب کا آنا یا سچے خواب کا آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ اللہ کے ہاں کو مقرب ہے۔ گناہ گار آدمی کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، نبوت میں سے باقی چیز صرف سچے خواب باقی رہ گئے، اس کا سچا ہونا یا غلط ہونا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خوابوں کی تعبیر کی، سورہ یوسف کے اندر 4 خوابوں کا تذکرہ ہے۔ تو ان خوابوں کی جو تعبیر حضرت یوسف نے کی ہے، وہ تعبیر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے یہ تعبیر سکھائی، ذالک علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو خواب کی صحیح تعبیر سکھائے، اور اس کا صحیح ہونا صرف انبیاء کو اس کا علم ہوتا ہے کہ یہ خواب درست ہے، ورنہ خوابوں کے اندر بہت سی غلط باتیں بھی ہوتی ہیں۔ خواب کے احکام کیا ہیں اس کو ہمیں پڑھنا سمجھنا چاہیے، اور خواب کسی نیک آدمی کو ہی سنانا چاہیے، اور خواب کی اگر تعبیر صحیح طرح کر دی جائے وہ واقع ہو جاتی ہے، اس لیے خواب اپنے کسی خیر خواہ کو سنانا چاہیے، توجہ کے ساتھ اس کی تعبیر ہونی چاہیے۔ تو اس صورت یوسف کے اندر یہ بات جو کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، شیطان تمہارا بڑا ہی کھلا ہی دشمن ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے کہا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں بہت سی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ بنیادی معاملہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ کہتے تھے کہ یوسف اور ان کا بھائی یہ دونوں، ہم 10 بہن بھائیوں کی بنسبت، ہم 10 بھائیوں کے بنسبت ہمارے والد کو یعقوب کو زیادہ کیوں محبوب ہیں؟ ونحن عصبہ، ہم تو بڑی ایک جماعت ہیں، انہیں ہم سے محبت کرنی چاہیے، اس کے بجائے یوسف سے اور بنیامین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا باپ تو بڑی واضح گمراہی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو خواب حضرت یوسف کو دکھایا، اس صورت کے آخر میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ خواب آخر میں سچ ثابت ہو گیا۔ خواب آخر میں یہ سچ ثابت یوں ہوا کہ اس صورت کی آیت نمبر 100 کے اندر یہ موجود ہے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر کار جب وہ مصر کی انہیں بادشاہت مل گئی تو انہوں نے اپنے والدین کو بلا کر تخت پر بٹھا لیا، اور سارے بھائی ان کے لیے جھک گئے، اور وہ کہنے لگے اے میرے والد، یہ ہے میرے خواب کی وہ تعبیر جو میں نے اس سے پہلے دیکھی تھی، اس خواب کو اللہ نے سچا کر دیا ہے، اور اللہ نے جب مجھے قید سے نکالا اور تمہارے پاس لے آیا، یہ سب اللہ کی بہت سی بڑی بڑی رحمتیں اللہ نے ہم بھائیوں کے درمیان میں اپنائیت ڈال دی ہے۔ تو یہ واقعہ، یہ خواب درست ثابت ہوا تھا۔ اب بہت سے واقعے کی بہت تفصیل ہے اس کے اندر جو پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ پہلے پلان کیا، یہ فیصلہ کیا کہ اپنے بھائی کو ہم جا کر، بعض نے کہا کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، بعض نے کہا قتل کرنے کی بجائے ہم اس کو کنویں میں ڈال آتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے چلے گئے، اور کنویں میں جب یوسف علیہ السلام کو ڈالا تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، اس قافلے نے اپنے آدمی کو بھیجا، اس نے ڈول کو ڈالا، اور وہ کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، اس کنویں کے اندر تو ہمیں ایک بچہ ملا ہے، اور انہوں نے اس کو چھپا لیا کہ بڑے کام کی چیز ہے، اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے اس برے عمل کے نتیجے میں انہیں بڑے ہی چند معمولی قیمت کے ساتھ بکنا پڑا، وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، گنتی کے چند درہموں میں، یعنی مصر کے بازاروں میں حضرت یوسف بکے۔ تو اللہ نے پہلا انعام حضرت یوسف علیہ السلام پہ جو کیا کہ وہ یوسف جو مصر کے بازاروں میں بکے، اس یوسف علیہ السلام کو بعد میں اس وقت کا جو بڑا حکمران تھا اس کے گھر میں اللہ نے پرورش کا شہزادوں کی طرح موقع دے دیا، اور وہ کہنے لگے ہم شاید کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ انہوں نے ان کو خریدا، اور خریدنے کے بعد انہوں نے اس کی بڑی ہی ناز و نام کا اندر پرورش کی۔ اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو بڑا ہی بلند مقام دیا ہے، اور ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ واللہ غالب علی امرہ، تو اللہ نے یہاں پر اپنی عظمت دکھائی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک انسان کو، جو انسان کنویں میں گرا ہے اور بازاروں میں بکتا ہے، اس کے بعد اللہ فوراً اس کو کتنے محلات کے اندر جا کر ایک بلند مقام اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا منظر اس کے اندر یہ ہے اس واقعے میں کہ یوسف علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو اسی عزیز مصر، اس کی بیوی زلیخا، اس نے یوسف علیہ السلام کو گمراہ کر دیا، اور کہنے لگی وراودت التی هو فی بیتها عن نفسه، اس عورت نے پھسلانا شروع کر دیا اور دروازے بند کر لیے۔ دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ میرے سے برائی کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ 7 طرح کے وہ لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ انسان بھی ہے جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے کہ جس کو ایک
منصب والی، ایک خوبصورتی والی ایک عورت اپنی طرف بلاتی ہے اور وہ کہتی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے تمہاری طرف توجہ نہیں کرتا. تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی کردار کا مظاہرہ کیا. تو قرآن کریم نے یہاں ایک عجیب بات کہی. یہ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. اس عورت نے برائی کا ارادہ کیا وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ارادہ کیا، آغاز ارادہ انہوں نے بھی کیا. لولا الرآ برہان ربی، اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو جاتا، اللہ ان کو بچانے والے نہ ہوتے، اصل بچانے والی اللہ کی ذات تھی. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ کا مطلب ہے کہ اس عورت نے ارادہ کیا وَهَمَّ بِهَا، اور یہ خیال یوسف کے دل میں بھی گزرا. لیکن یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اگر اس برائی سے بچے تو یہ اللہ کی خاص ان پر رحمت تھی. لولا الرآ برہان ربی. تو اس واقعے کو دیکھ لیا عزیز مصر نے، تو اس نے پھر کہا کہ اس واقعے کا فیصلہ یوں ہو سکتا ہے کہ ہم قمیض کو دیکھتے ہیں، قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ والا ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سچے ہیں، انہیں کوئی اور بلا رہا تھا. اور اگر قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہے، اس کا مطلب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام خود برائی کی طرف متوجہ تھے. تو جب انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا، جائزہ لیا، تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی قمیض وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. اس سے ثابت ہوا کہ اس عورت نے ان کو بلایا تھا، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اس سے دور ہونے والے تھے. فلما رأى قمیصه قد من دبر، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ کہنے لگے، عزیز مصر نے کہا انه من کیدکن، یہ تو اس عورت کا جو ہے وہ مکر ہے، ان عورتوں کا مکر بڑا ہی ہے، اے یوسف ان سے دور ہو جا. تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح پہلے اس بار سے، اس موقع سے اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ بچ گئے. اس کے بعد اس علاقے کے اندر یہ بات عورتوں میں پھیل گئی اور وہ عورتیں کہنے لگی کہ کیسی عجیب عورت ہے، اپنے نوجوان کو، اپنے غلام کو اپنی طرف ورغلاتی ہے. تو اس عورت نے پھر تمام علاقے کی عورتوں کو بلا لیا اور تمام علاقے کی عورتوں کو بلا کر کہنے لگی کہ میں یوسف کو تمہارے اوپر گزارتی ہوں، اگر تم یوسف کو دیکھو گے، دیکھو تمہارا کیا حال ہوتا ہے. تو تمام علاقے کی عورتیں آ کر بیٹھ گئیں، سب کے ہاتھ میں چھریاں پکڑا دیں. تو جب چھریاں ان کے ہاتھ میں تھیں، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو زلیخا نے کہا کہ یہاں سے گزرو. جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام گزرے تو ان کا حسن دیکھ کر قرآن یہ کہتا ہے فلما رأینہ، جو ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اسے بڑا ہی بھاری جانا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگے اتنا حسن، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو بڑا ہی معزز فرشتہ ہے. اب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو زلیخا نے کہا کہ تم نے میری بات نہیں مانی، تمہیں تو جیل جانا پڑے گا. تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کہ رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ، کہ یا اللہ جس کی طرف یہ عورت مجھے بلاتی ہے، اس برائی کی طرف جانا مجھے ناپسند ہے، اس کے بجائے قید میں جانا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے. رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ والا تصرف عنی، تو قید کو انہوں نے گوارا کر لیا اور پھر قید میں 1 سال نہیں 10 سال پھر قید میں رہے. یہ واقعہ بہت لمبا ہے، اس کے بڑی تفصیلات ہیں. تو اس واقعے کے اندر جو باتیں سبق ہمارے سیکھنے کے لیے ہے، اس کے بعد یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جب قید میں گئے تو وہاں قید میں انہوں نے چند لوگوں 2-3 وہاں پر ان کے ساتھی موجود تھے، ان کو خوابوں کی تعبیریں بتائیں، اور خوابوں کی تعبیروں میں سے ایک یہ تھی کہ تم میں سے ایک بادشاہ کا خادم بن جائے گا. جب دوبارہ عزیز مصر کا وہ خادم خدمت کر رہا تھا عزیز مصر کی، تو عزیز مصر کو بھی ایک خواب آ گیا. اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے حضرت یوسف کی طرف اسی خادم کو کہا. خادم نے کہا ہاں ایک ساتھی نے میرے تعبیر بتائی تھی، وہ تعبیر اس کی درست تھی. دوبارہ وہ خادم حضرت یوسف کے پاس قید خانے میں آیا اور آ کر حضرت یوسف سے عزیز مصر کے خواب کی تعبیر پوچھی. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جب خواب کے اندر ہیں، جب قید کے اندر بھی ہیں، تب بھی جب تعبیر بتاتے ہیں ہر موقع پر اللہ کی توحید کو پیش نظر رکھتے ہیں. قید میں کہتے ہیں اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بے شمار الہ تمہیں پسند ہے، یہ ایک اللہ جو واحد ہے، جو قہار ہے. تم نے اللہ کے علاوہ بے شمار لوگوں کو خود معبود بنا لیا ہے، فیصلے صرف اللہ کے چلتے ہیں، اللہ کی ہی بندگی کرنی چاہیے، یہی واضح دین ہے. اس کے بعد جو واقعہ عزیز مصر نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی انہوں نے تعبیر کی. جب خواب کی تعبیر ہوئی تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دربار میں طلب کر لیا، ان سے متاثر ہوا. اب دوسرا مقام اللہ نے انہیں عطا کیا. پہلے اس کے گھر میں پلے بڑے، اس کے بعد بادشاہ ان پر مہربان ہو گیا. جب بادشاہ نے ان کو بلایا تو کہنے لگے پہلے میرے پچھلے جرم کی تفتیش کی جائے، یعنی اس معاملے کو انہوں نے الجھایا نہیں، بلکہ پہلے بھی کہا کہ اس عورت نے مجھے پھسلایا تھا. پھر کہا کہ وہ تمام عورتیں جن عورتوں کے اوپر سے میں گزرا تھا ان کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے اصل معاملہ کیا تھا. عزیز مصر نے ان تمام عورتوں کو بلا لیا اور تمام عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ معاملہ کیا تھا. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا تمہارا معاملہ ہے جب پھسلانا چاہا یوسف کو اس کے نفس نے. تو تمام عورتیں بول اٹھیں کہ ہم تو یوسف کے بارے میں کوئی بری بات نہیں جانتے، یہ تو بڑا پاک باز انسان ہے.
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا یہ دوسرا موقع ہے، الآن حس الحق، یہاں حق بالکل واضح ہو گیا۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا۔ جب عزیز مصر نے اس ساری بات چیت کو دیکھا تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا مقرب بنا لیا، اور حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ تو قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ وہ یوسف جو بازاروں میں بکا، پہلے اس کو اللہ نے بے اچھے گھر میں پرورش کا موقع دیا، پھر اس کو صفائی کا موقع ملا، اپنے آپ کو صاف کروانے کا موقع ملا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بلند مقام عطا کر دیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایک عظیم و شان عہدہ دے دیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس جگہ جس کو جو مقام دینا چاہتا ہے وہ اللہ کی ذات ہی مقام دیتی ہے۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو بالکل ضائع نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس مقام پر موجود تھے، یہ لمبا واقعہ ہے، وقت ختم ہو چکے، اس کے ہر واقعے کے اندر بڑی ہی برکت، بڑی ہی تفصیل موجود ہے۔ آخر اختتام کے اندر یہ بات ہوئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں کو مکمل بات سمجھ میں آ گئی، تو حضرت یوسف کے بھائی ان کے پاس آ کر جب سجدے میں گر گئے، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، سب بھائی یہ بول اٹھے اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے، ہم تو سب گناہ گار تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر وہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ہی کہی تھی۔ حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، مجھے پہلے بکنا پڑا، پھر بعد میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، ان تمام کی مشکل کی وجہ تم ہو، لیکن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ یہ سارا واقعہ قرآن کریم میں اس لیے بیان ہوا کہ یہود مکہ مکرمہ میں قریش تھے، تو قریش سے کچھ یہودیوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف کا واقعہ تو پوچھو، اگر یہ سچے نبی ہیں انہیں بات کا پتہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بیان کیا، اس واقعے کے اندر یہ ساری تفصیل موجود تھی۔ یہ پورا واقعہ ہو بہو اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ایسے ہی پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے نکلنا پڑا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند سالوں کے بعد فتح یاب ہو کر واپس آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ نے پوچھا کہ اب آپ ہم سے کیا سلوک کریں گے؟ تو آپ نے کہا وہی سلوک کروں گا جو سلوک یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، کہ سب کو معاف کر دیا تھا۔ جو کام میرے بھائی یوسف نے کیا تھا وہی کام میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخش دے، وہ رحمت کرنے والا ہے، وہ اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ تو تمام بیٹے جو ہیں وہ بھی باپ کے سامنے پھر رجوع کرنے لگ پڑے۔ تمام بیٹوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے باپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو باپ بھی ان سے مہربان ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں تم سب کے لیے اللہ کے حضور مغفرت کا مطالبہ کروں گا، میرا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ آخر میں اس میں بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیان کرتے ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ہم یہ غیب کی باتیں آپ کو بیان کرتے ہیں، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ سب یہ کام کر رہے تھے اور مکر و فریب کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام باتیں بتانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور آخر میں پھر اصول یہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ تمام کو نیک لوگوں کو آزماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی بغیر کسی جرم کی آزمائش ہوئی، کئی سال انہیں جیل میں رہنا پڑا، بغیر جرم کے ان کو بھائیوں کے عتاب کا نشانہ بننا پڑا۔ حضرت یعقوب جو ان کے والد ہیں، ان کو دونوں بیٹوں کے غم سے دکھ سے کئی سال دو چار ہونا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، جب آزمائش اتنی سنگین ہوتی ہے کہ انبیاء کے ساتھی بھی کہتے ہیں کہ وہ ہلائے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، کس وقت اللہ ہم پر مہربان ہوگا۔ تو اللہ نے اس کا اصول بیان کیے کہ جب رسول بھی مایوس ہو جاتے ہیں، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد سے مایوسی ان پر غالب ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں جھٹلا دیا گیا، لوگ کہیں گے یہ تو بالکل غلط بات کہتے ہیں، جاءہم نصرنا، اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ کی مدد ایک انسان کا مکمل امتحان لینے کے بعد آتی ہے۔ فنجی من نشاء، پھر ہم جس کو چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ تو اس واقعے کے اندر جو نشانی ہیں وہ یہی ہیں کہ صبر کرنا چاہیے، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ ایک آیت اس کے اندر ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین،
کہ اللہ کی ذات وہ بہت ہی زیادہ حفاظت کرنے والی ہے اور اللہ کی ذات سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اوپر ایمان نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔